رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود ہے آقا ہے نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء رسولوں دے بادشاہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آپ دی خدمت اقدس کے اندر درود و سلام تو بعد قرآن کریم فرقان حمید دا 15واں سپارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کا نزول کچھ اس طرح ہے، آقا علیہ السلام جدو معراج شریف تو واپسی تشریف لائے، حضور علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے گئے سن تے فجر دی آ کے آپ نے پڑھا دیتی۔ توجہ طلب سوال ہے کہ اتنا سفر اور اتنے مشاہدات حضور نے کیتے، پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر تے گئے سن، مکہ اور شام دا جو سفر ہے کم و بیش 2 ماہ دا سفر ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دا کمال ہے کہ حضور نے پہلا قدم اٹھایا تو شام دے اندر جا کے لگے اسی۔ میرے مصطفیٰ دا کمال ہے، حضور دا پہلا قدم ہی، براق دا پہلا قدم ہی شام دی دھرتی تے جا کے لگے اسی۔ اس سفر معراج جو ہے مکہ تو شروع ہویا، شام مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچیا، اس تو اگے سدرۃ المنتہی لامکان عرش اولی۔ اتنا لمبا سفر ہے، علماء نے لکھے کہ اس سفر معراج جو سی حضور دی زندگی دا ایک معجزہ سی، اور معجزہ کس طرح کہ آپ نے جس وضو نال پانی فرمایا سی، جدو براق تے سوار ہون والے دولہ بنے تیار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا۔ حضور کہندے نے کہ جدو میں واپسی آیا تو ویکھیا کہ وضو دا پانی بھی چل رہا سی۔
اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بستر وچ اٹھ کے گئے سن وہ بستر بھی اسی طرح گرم سی کہ جس طرح اج ہی کوئی نکل کے گیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، کنڈی ہلی، جدو حضور تشریف لائے تھے کنڈی اسی طرح ہل رہی، یعنی اتنا لمبا سفر ہے کہ انسان دی عقل و سوچ تو بھی بالا تر ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا بہت بڑا معجزہ سی۔ انبیاء کرام کو لوگ معجزے صادر ہوندے نے اور اولیاء کرام کو لوگ کرامتاں صادر ہوندیاں نے، اور حضور دی زندگی دا معجزہ کس طرح اور معجزہ کنوں کہندے نے کہ جتنے انسان دی عقل سوچ فکر ختم ہو جائے او تو کرامت، اور جتے کرامت دی حد ختم ہو جائے اتھے معجزہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ابو جہل آیا، کہنے لگیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی دس سکتے ہو کہ میری مٹھی دے اندر کی چیز ہے؟ ابو جہل دی سوچ سی کہ محمد نہیں دسن گے، لیکن نبی دا معنی ہی غیب دی خبرہ دین والا ہے۔ ابو جہل نے اپنی ٹیم، اپنی قوم، اپنی برادری دے نال حضور دی بارگاہ وچ آیا اور کہنے لگیا کہ اگر دس دیں کہ میری مٹھی دے اندر کی شے ہے، میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈی غلامی وچ آ جاواں گا۔ آقا علیہ السلام نے نگاہ کرم فرمایا کہ چاچا میں بولا یا مٹھی والی چیز بولے، میں بولا یا مٹھی والی چیز بولے؟ ابو جہل نے کیا یہ تو اور بھی تعجب والی گل ہے، تو مٹھی دے اندر جو چھوٹے چھوٹے روڑے سن سارے نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑیا، حضور علیہ السلام تے سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سارے پڑھ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا۔ پتھرہ نے کلمہ پڑھیا، ابو جہل کی سوچ فکر ختم ہو گئی، لیکن حضور نے کرم فرمایا، حضور نے جدو توجہ فرمائی انہاں پتھراں نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ بہت سارے معجزات نے۔ ایک دن اکرمہ ابو جہل دا بیٹا حضور دے دربار وچ آیا، سیر کرتے کرتے آپ ایک دریا دے کنارے چلے گئے۔ اکرمہ کہنے لگیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ممکن ہے کہ سامنے جو پتھر پہ آوے وہ پتھر آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم چاہنا کی ہے؟ حضور جو پتھر چل کے آ جائے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جا اس پتھر نو کہہ کہ تینوں مصطفیٰ بلا رہا ہوئے۔ جدو اس پتھر نو جا کے اکرمہ نے آواز ماری نے تینوں مصطفیٰ کریم بلا رہے نے، اوہی پتھر چلدیاں مصطفیٰ دے قدماں وچ آ گیا۔ یہ حضور دی زندگی دا ایک معجزہ سی۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سارے ایسے معجزات نے۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دی زندگی دا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں واپسی آیا، پانی بھی چل رہا سی، کنڈی بھی ہل رہی سی، بستر
بستر بھی گرم سا نا، انسان دی عقل اور سوچ کم نہیں کر سکتی کہ بھی یہ کیسا ممکن ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو میں اس دی مثال دے کے سمجھانا چاہنا، رب نے اکھاں دتیاں نے ویکھن واسطے، زبان دیتی ہے بولن واسطے، کان دیتے نے سنن واسطے، ہاتھ دیتے نے پھڑن واسطے، پیر دیتے نے ٹرن واسطے، دل دیتا ہے انسان دی حرکت واسطے، پورا جسم بنایا انسان دی خوبصورتی واسطے۔ یہ ساریاں چیزاں ادو کام کرن گیاں جدو اندر روح موجود ہوئے گی، اندروں روح نکل جائے، اکھاں دا ویکھنا بند، زبان دا بولنا بند، کنا دا سننا بند، ہاتھاں دا پکڑنا بند، پیراں دا چلنا بند۔ جدو جسم وچوں روح نکل جائے، ہر شے اپنے اپنے مقام تے کھڑی ہو جائے گی۔ جدو جسم دے اندر واپس روح آئے گی، اکھاں ویکھنا شروع کرن گیاں، زبان بولنا شروع کرے گی، ہاتھ پکڑنا شروع کرن گے، پیر چلنا شروع کرن گے۔ گویا کہ انجی سمجھو کہ ساری کائنات ایک جسم ہے اور ساری کائنات دی روح ذات محمد مصطفیٰ۔ اس ساری کائنات دی جو روح ہے میرے ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پیر بیر علی نے فرمایا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، کہ جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، کہ جس شان وچوں شانہ سب بنیاں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام دا سفر آپ دی زندگی دا ایک بہت بڑا معجزہ سی، اور پچھلے جمعے بھی میں عرض کر چکے اسی، بہت سارے انبیاء کرام نو معراج ہویا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو دو معراج ہویا جدو فرشتیاں نے سجدہ کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج ہویا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبیاں نو معراج ہویا۔ اور یہ بھی عرض کر چکے اسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، رب نے کیا تو مینوں نہیں ویکھ سکدا؟ مجبور کیتا، تجلی چھڑی، بے ہوش ہو گئے، 3 دن بے ہوش رہے۔ علماء نے لکھے ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا تاب نہیں برداشت کرے گا، میریاں تجلیاں تے میرا جلال نہیں ویکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر تو آنو کون ویکھے گا؟ فرمایا کہ موسیٰ کلیم تو انہوں ویکھیں جڑا راتی مینوں ویکھ کے جاوے گا، جیدہ نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاری رات آگئی، اور رات بھی کیڑی؟ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رات۔ علماء نے لکھے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی ہے، آپ نے کیا کہ میں حضور کو سنے ہیں کہ جیڑا بندہ اس رات نو عبادت کرے، دن روزہ رکھے، حضور نے فرمایا کہ رب او دی اعمال نامے وچ 60,000 سال دی عبادت عطا فرمائے گا، 60,000 سال دی عبادت۔ اور پھر ایک موقع تے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 27ویں دن دا روزہ رکھے گا، اللہ کریم انہوں 100 سال دی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس رات دی عبادت اور اس دن دی عبادت بہت زیادہ عبادت ہے۔ تو میں حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو معراج سی، آقا علیہ السلام دی عمر پاک تقریباً کوئی 51 سال کچھ ماہ کچھ دن ہوئی۔ خالق کائنات نے جبریل علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جبریل جنت بھی چلا جا، جنت نو دلہن طرح سجا دے، جہنم نو ٹھنڈیا کر دے، ساتوں زمین و آسمان نو سجا دے۔ جبریل علیہ السلام نے ہر آسمان نو سجایا، قرآن پاک دی آیت تحریر فرمائی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہر آسمان تے اللہ دا قرآن تحریر ہے۔ یا اللہ مکمل ہو گیا، فرمایا کہ ایسا کر کے جنت بھی چلا جا۔ مولا جنت وچ کی؟ فرمایا کہ ایسا کرو کہ جنت وچوں براق لے اور اس براق نو دلہن طرح سجا، اور جنت وچوں حضور دی پوشاک لے، جنت وچوں حضور دی پگڑی مبارک لے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ وہ پگڑی جیڑی سی نے جو معراج دی رات حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی سی،
اللہ کریم نے میرے آقا دی آمد تو 40,000 سال پہلے اس پگڑی نو بنایا سی، اور اس پگڑی دے ہر ول دے اتے حضور دا نام لکھیا سی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت جبریل امین جنت دے اندر گئے، پوشاک لیا، پگڑی لئی، براق ول توجہ کی تھی۔ حضرت جبریل کہندے نے کہ 40,000 براق سن جنت دے اندر، اور ہر براق ایک دوجے براق نالو افضل اور اعلیٰ سونے تو سونا براق سن، اور سارے براق وجد دے اندر سن، خوشیاں دا اظہار کر رہے سن کہ آج آمنہ دے لال نے سفر کرنے، پتہ نہیں حضور کنوں قبول کر دینے سواری باتے۔ تو ایک براق ایسا بھی سی جو نکرے وڑ کے گردن نیوی کر کے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا سی۔ حضرت جبریل امین جدو کول گئے نے، آپ نے کہا کہ بیلیا سارے تے خوش نے اور خوشی دا اظہار کر رہے نے، پر تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ اس کے گھر لے وے، اے جبریل امین مینوں بھی علم ہے، خبر ہے کہ آج آمنہ دے لال نے سفر کرنا ہے اور حضور نے ایک براق دا انتخاب کرنا ہے، تو میں تے اس وجہ تو رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری واری آوے گی یا نہیں آوے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق دے اوپر ہاتھ رکھیا اور فرمایا کہ براق پریشان نہ ہو، تو عشق مصطفیٰ دے اندر رو رہے ہیں تے مصطفیٰ نے تینوں ہی قبول فرما لیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے لکھے وہ یاد مصطفیٰ دے اندر 40 سال پہلے تو رو رہے سی کہ یا رسول اللہ میں اپنی سواری باتیں قبول فرما لینا۔ حضرت جبریل امین اس رات نو براق نو بھی دلہن طرح سجایا، پوشاک لے، نالین لے۔ جبریل امین نے کہا کہ مولا اچھی دی تیاری ہے، فرمایا کہ مکہ شریف دے اندر چلا جا، بنو ہاشم دا ایک محلہ ہے، محلہ دے اندر ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی دے اندر امہ ہانی دا گھر ہے، اس گھر دے اندر آمنہ دا لال آرام فرما رہا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ نے 70,000 براق لے، 70,000 فرشتے لے، براق نو لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے مکہ المکرمہ دے اندر۔ حضرت جبریل جس ویلے ٹرن لگے نے، خالق کائنات نے فرمایا کہ جبریل جدو محبوب دی بارگاہ بھی جائیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لباس۔ فرمایا کہ جبریل جدو یار دے بوے تے جاویں نے آواز نہ ماری، تے کنڈی بھی نہ ہلاویں، تے دروازہ بھی نہ بجاویں۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور دروازے تے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ان اندر کس طرح جاواں؟ فرمایا کہ جبریل چھت تے چڑھ جا، چھت دے اندر سوراخ کر۔ مولا سوراخ کس جگہ کراں؟ فرمایا کہ اتنا چھوٹا سوراخ کری اور اس مقام تے کری جتے میرے محبوب دا رخ تابہ ہوئے، ودہا دا مکھڑا ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جدو چھت وچو سوراخ کیتا نے، آقا علیہ السلام نے مازاغ البصر والی اکھاں کھولیاں، خدا مصطفیٰ نو دیکھ رہا سی، مصطفیٰ خدا نو دیکھ رہا سی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اندر چلے گئے، اور علماء نے لکھا کہ سوراخ بھی بڑا ہی چھوٹا سی، اور جان والا فرشتیاں دا صدر سی، بیت المعمور دا امام تے خطیب سی، 1,24,000 انبیاء دا صحابی سی، شار کتابہ دا حافظ سی، اور 600 پرہ دا مالک سی۔ جبریل ایک پر کھولے، مشرق تو لے کے مغرب تک جبریل دے پر دی وسعت ہوئی۔ لیکن اس دن جبریل جدو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہویا، اپنی ہستی نو مٹا کے گیا سی، بلکہ غلام مصطفیٰ بن کے گیا سی، اور اندر چلے گئے۔ محبوب علیہ السلام نے اگے حضور ساری رات جاگ کر عبادت و ریاضت کر دے سنا، لیکن اس رات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزمت دی چادر تان کے، رخ مصطفیٰ چھپا کے حضور آرام کر رہے سن۔ حضرت جبریل حضور دی بارگاہ وچ قدمہ دی طرف کھڑا ہو گیا، یا اللہ حکم سی کہ کنڈی بھی نہ ہلانا،
دروازہ بھی نہ بجانا، آواز بھی نہ مارا، محبوب نو جگاواں گا کمیں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ جبریل محبوب دے قدمہ دے بوسے لے لے، حضور دے قدمہ دے بوسے لے لے۔ آقا علیہ السلام نے جدو آرام کر رہے سن، جبریل امین نے کافوری لبنال حضور علیہ السلام دے قدمہ دے بوسے لے، اور جدو قدمہ دے بوسے لے حضور نے فرمایا کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں کیا انا میں جبریل، کہ میں جبریل ہاں، آپ نے کیا حضور میں جبریل ہاں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چادر انور اپنے چہرے تے لے لی۔ القصہ کہ 3 مرتبہ جبریل امین نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چومے، اور آپ سرکار جدو بیدار ہوئے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے؟ حضور تو انہوں لین واسطے آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کتے جانا ہے؟ حضور جتے تک خبر ہے لے جاواں گا، اگے تسی جانو تو آڈا خدا جانا ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے دلہا بنایا، تیار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے دستار مبارک، پوشاک مبارک، نالین مبارک پہن کر تیار ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام حضرت جبریل امین کو کسی نے پوچھا کہ جبریل ہے دس کہ جدو محبوب دے قدم چمے سن تے کیسا مزہ آیا؟ تو جبریل نے کہا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا اور مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے باہر فرشتے کھڑے سن، دائیں بائیں اگے پیچھے، جو حضور دی بارگاہ دے اندر ترانہ پیش کر رہے سن، سب سے اولا ہو سارے پڑھ لو، سب سے اولا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا۔ حضور دی بارگاہ دے اندر کیسا حسین و منظر ہوئے گا جدو مصطفیٰ نو دولہ بنایا ہوئے گا، اور دائیں بائیں والے فرشتے مصطفیٰ کریم تے درود و سلام دے گلدستے پیش کر رہے سن۔ حضور بات تشریف لائے، آپ جدو باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دائیں بائیں فرشتے مصطفیٰ تے سلام پڑھ رہے سن، حضور دے اوپر پھلاں دا گلدستہ پیش کر رہے سن، اور کہہ رہے سن یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج اور دو جہاں کے تاج، عرشی کی معراج والے، عرشی کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب، اور صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ حضور علیہ السلام جدو آپ براق شریف دے سوار ہوئے، آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ لی ٹھہر گئے۔ جبریل نے کیا کہ یا رسول اللہ مالک توڑا مشتاق ہے، توڑا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہ اے جبریل اج مینو خدا نے سدے تے اعلیٰ براق دی سواری پہ چھڑی ہے، روز محشر میری امت دا کی حال ہوئے گا۔
جبریل نے کہا کہ مولا تیرا معبود کہنا ہے کہ میری امت کا بھی فیصلہ دسنا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے جبریل معبود نے کہہ دے کہ جو تیری امت دے نیک لوگ ہوں گے ہر ایک دی قبر دے اوپر براق تیار ہوئے گا، اسی طرح ہر ایک براق دے اوپر سوار ہو کے جانے گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان دے اندر ایک واقعہ لکھے ہیں۔ آپ کہندے نے کہ جدو حضور براق پاک دے سر تیار سوار ہوئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک دے اندر پسینہ آیا۔ آقا علیہ السلام دی پیشانی مبارک دا کچھ پسینیاں دے قطرے زمین تے گرے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبریل انہاں قطریاں وچوں گلاب دے پھول پیدا فرما دے، انہاں قطریاں وچوں گلاب دے پھول پیدا فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم الہی مندیاں گلاب دے پودے پیدا ہو گئے، پھول پیدا ہو گئے۔ اور آج بھی بہت سارے علماء نے لکھے کہ جدو گلاب دا پھول سنگیا کرو تو مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو، تے سلام پڑھیا کرو، کہ حضور دے پسینے دی وجہ تو اللہ نے اس گلاب دے پھول پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔